السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ علامہ خادم حسین رضوی کا ایک اور بڑا مشہور جملہ ہے کہ تیراں اور تے پھکیاں اور، تو اب بات جو ہے نا جی لبیک سے بہت پیچھے رہ گئی ہے اور بہت آگے چلی گئی ہے، اور معاملہ آ گیا ہے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کی سٹیٹمنٹ پر، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کو کچھ انسانی حقوق کی نام نہاد این جی اوز نے مسترد کر دیا ہے، اور بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ قرار دیا ہے، جبکہ جو بات تھی انہوں نے اور تناظر میں کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے یہ میرا 2 ویلاگ ہو چکے ہیں اس سلسلے میں، جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر سکے، اور اس کے علاوہ 11 اگست کو جو منارٹی کا دن منایا جانا ہے پاکستان میں، اس حوالے سے جو اقدامات ہو رہے تھے، جو ریلیاں نکالی جانی تھی، جو پمفلٹ تقسیم ہو رہے تھے، اس پر کھل کر لبیک سامنے آ گئی تھی۔ اسلام آباد، حیدرآباد، کراچی میں اپلیکیشنز دے دی تھیں کہ یہ جو ریلیوں کے منتظمین ہیں یہ جذبات مجروح کرنے کے حوالے سے کچھ پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں، انہیں روکا جائے، پھر نہ کہیے گا کہ حالات بگڑ جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں لاہور میں بھی اب ڈپٹی کمشنر کو ایک درخواست ڈال دی گئی ہے، اور اس کا متن وہی ہے جو اسلام آباد میں دی گئی تھی درخواست، اور جو کراچی یا حیدرآباد، کوئٹہ وغیرہ میں دی گئی تھی کہ امن و امان کی اگر صورتحال خراب ہوئی تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو منتظمین ہیں نا یہ ٹھیک ہے اپنے حقوق منائیں، ریلیاں نکالیں، لیکن جو پمفلٹ وغیرہ ہے نا جس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں وہ نہ کریں۔ خیر، میں قصہ مختصر آپ کو بات بتاتا ہوں کہ فواد چودھری پھر جو آرمی چیف نے سٹیٹمنٹ دی تھی فساد فی الارض کے حوالے سے کہ یہ جو یہاں پر فساد کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، اور کھل کر سامنے آئے ہیں، جبکہ جو انسانی حقوق کی نام نہاد این جی اوز ہیں اسے اقلیتوں کے دن کے حوالے سے جوڑا گیا ہے، اور اس بیان کو جوڑ دیا گیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر کو۔ تو یہ سارا معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اب بہت آگے چلا گیا ہے، کئی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح حافظ صاحب حسین رضوی ہوں یا نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، مسالک کے علماء ہوں، یہ پیچھے رہ گئی ہیں گلاں، ان کم اگے ٹر پیا ہے، اور اب یہ ہونا ہے۔ اگر نہ ہوا تو پھر اس میں آپ دیکھیے گا کہ 14 اگست کو جو ریلی نکالنی ہے اس پر میں الگ سے تفصیل آپ کو بیان کروں گا 1-2 دن تک، یہ جو داتا دربار سے یہاں تک ریلی ہے۔ لیکن بات کر لیتے ہیں جی کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کا جو حالیہ بیان ہے، یعنی گزشتہ روز والا جو بیان ہے علماء کنونشن سے جو انہوں نے کیا تھا، اس پر ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ آئین کو نہیں مانتے یا شریعت پر عمل نہیں کرتے انہیں پاکستان کا شہری نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی اقلیتیں جنہیں آئین اپنے عقیدے کا اظہار کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حق دیتا ہے مساوی شہریت کی مستحق نہیں ہے۔ بھائی جان انہوں نے یہ گل اقلیتاں دے تنازع چ کیتی نہیں ہے، یہ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے تو یہ بات کی نہیں ہے حافظ صاحب نے، اب اسے جوڑا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں معاملہ وہی ہوتا ہے، معاملہ جس طرح مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے نا، اور مبارک ثانی کیس کا معاملہ ہے، قاضی فائزی صاحب کے دونوں کیسز میں بینچز میں وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، دونوں کیسز کو الگ الگ دیکھنا چاہیے اور اس پر جو اعتراضات ہیں اٹھانے چاہیے، لیکن جب وہ مکس کر دیں نا پھر گل بندی کیے وہ خراب جان بوجھ کے شرانگیزی تے فساد، تو جان بوجھ کے شرانگیزی یا فساد پھیلانے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے، ایک تو یہ بات۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے جی کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ بیان اقلیتوں کے قومی دن جو 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی تقریر کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں انہوں نے تمام اقلیتوں کے مساوی شہریت کا تصور پیش کیا تھا، اس سے چند روز قبل دیا گیا ہے۔ یعنی درمیان میں بات نہ، اس پیچھے وہ بیک گراؤنڈ ہے اس تقریر کا، وہ تو یہ
جو حالیہ KPK میں ہو رہا ہے یا فساد ہے یا ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی جا رہی تھی اس تناظر میں، اور سب کو پتہ ہے یہ بیان کن کے لیے انہوں نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، کس لیے دیا ہے، کہ ثانیہ 9 مئی میں جو ملوث تھے شرپسند عناصر یا PTI کو فکس کرنا تھا، جو معاملے تھے اس تناظر میں بات کی تھی۔ تو یہ بھونجوں کے جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے انہوں نے ادھر موڑ لیا کہ یہ اقلیتوں کے جو دن منایا جانا ہے 11 اگست کو، اس سے پہلے یہ جی ستم ظریفی ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک لبرل جماعت، میں نے کیا بھی ہے، ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے تو پھر بات کرنا پڑ جاتی ہے کہ قائد اعظم نے یہ تقریر کی 11 اگست 1947 کو، 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا، پھر اس کے بعد آئین باقاعدہ نہیں تھا، 1973 میں آئین بنا، اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو ایک قانون بن گیا کہ یہ جو قادیانی ہے غیر قانونی ہے اور قصہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 4 دفعہ اسمبلیاں جو آئیں، جنرل ضیاء، پھر گیلانی صاحب، اس کے بعد یہ جو عقیدہ ختم نبوت کے قانون پر نقد زنی کی بات کی، تو یہ جو دن ہے یہ تو منایا پیپلز پارٹی 2009 جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، میں بریک نکتہ اس میں یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس قانون ساز مسودے پر، تاریخی مسودے پر سائن کیے تو کہا کہ میں اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، تو گیلانی صاحب کے تو مائنڈ میں وہ چیز ہوگی نا، یہ تو نہیں ہے جن کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور مبارک ثانی کیس کے بعد جن کے پیٹ میں مرول اٹھنا شروع ہوئے، وہ بات کو گھما کر اقلیتوں کے نام پر، مجھے یہ چاہیے خاص طور پر جو سکھ کمیونٹی ہے، جو ہندو کمیونٹی ہے اور جو کرسچن کمیونٹی ہے، کہ انہیں تھوڑا سا آگے آنا چاہیے۔ یہ ان کے نام پر جو NGOs کھاتی پیتی ہیں نا اور اپنا دھندا چلاتی ہیں، وہ میں آگے چل کر تھوڑا سا بات کروں گا بھی، لیکن فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ آپ کو بتانا انتہائی اہم ہے۔ فواد چودھری صاحب نے وہی بات جو ہم نے گزشتہ اپنے ویلاگز میں کی تھی، ٹھیک ہے جو میرے ویورز ہیں وہ مخالفت ہوگی چودھری صاحب کی، لیکن جو بات اچھی کرے، آپ خود ہی کہتے ہیں نا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی بھی آواز بلند کرے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو پھر فواد چودھری صاحب نے یہ جو اب بات کی ہے نا، اور آرمی چیف کی حمایت میں یا ان کی سٹیٹمنٹ کی حمایت میں وہ کھل کر سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے جی کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو سیاسی اغوا، لاپتہ افراد اور تشدد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن غیر ملکی لفظ استعمال کریں، غیر ملکی عطیہ دہندگان، یعنی غیر ملکی، وہ غیر ملکی جو ان کو فنڈ کرتے ہیں، نوٹ لگاتے ہیں، ڈالروں میں پیسے آتے ہیں، ان کو راغب کرنے کے لیے، یہ ان کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں انسانی حقوق کے نام پر کیا ہو رہا ہے یا اقلیتوں کے نام پر کیا ہو رہا ہے، مکمل طور پر سیاق و سباق سے ہٹ کر تنقید کی گئی ہے جو انہیں زیب نہیں دیتا۔ فواد چودھری صاحب، اب آپ سمجھئے جو میں نے گزشتہ ویلاگ میں کہا تھا جی کہ تندہ نا کاروبار ہے، چیزاں نے، چلانیاں نے، ہیومن رائٹس پہ کام ہونا چاہیے، لیکن ہیومن رائٹس کے نام پر جو بریک واردات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کرداروں کی تو مذمت ہونی چاہیے نا، اور فواد چودھری صاحب اب انہی کرداروں کی مذمت کریں۔ سب کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب کا نظریہ کیا ہے، یعنی ایک لبرل پولیٹیشین ہے وہ، اور مذہبی طبقے کے حوالے سے جہاں جہاں باتیں ہوتی ہیں وہ بات کھل کر کرتے بھی ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کی مخالفت اور حق میں آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی جو ہے نا، غیر ملکی جو فنڈ کرتے ہیں انہیں راغب کرنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ CEO یعنی COS یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی تقریر انتہا پسندانہ فلسفے اور مذہبی دہشت گردی کے تناظر میں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو لوگ شریعت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ انہوں نے دستور کا لفظ استعمال کیا تھا، یقین نہیں رکھتے، فساد فی الارض یعنی اسے یہ زمین پر فساد کرنے کے اصول پر ہیں، ہم انہیں شہری تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو وہ جو دھماکے کرتے ہیں، جو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے، یہ تو ان کی بات کر رہی۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ اس ملک کا آئین کون نہیں مانتا؟ جو آپ کی بڑی اقلیتیں ہیں جس میں کرسچن کمیونٹی ہے، ہندو ہیں یا سکھ ہیں، آئین کو مانتے ہیں۔ اب وہ مذہبی طبقہ جو آئین کو نہیں مانتا، اس تناظر میں بات کی جا رہی ہے، اور بار بار اگر آپ بات لے جائیں پھر ایک مخصوص مذہبی جماعت پر، تو بھائی جان وہ بات بنتی نہیں ہے۔ جو جہاں بات بنتی ہو نا، واقعی جہاں پر منارٹی کے رائٹ کی بات ہو، انسانی حقوق کی بات ہو، تو سارے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو جوزف کلونی لاہور میں واقعہ ہوا تھا، جراوالا میں ہوا، یا اس طرح کے فیصلہ آباد میں واقعہ، پوری پاکستانی قوم نے اس کی مذمت کی، ان کرداروں کی، لیکن بعد میں جب تفتیش ہوئی تو کچھ
ذاتی رنجش بھی آگے، لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ پوری جو ہماری یہ کمیونٹی ہے جو پاکستانی ہے وہ اتنے، تو سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو این جی اوز ہیں نا، انہیں بھی خدا را کچھ آپ ٹھیک ہے آپ کو یہ شریعت والی یا بات لگی، لیکن اس کو اس طرح تو لنک نہ کریں یار، اس طرح بریک واردات ڈالنے کی کوشش تو نہ کریں۔ اور آپ نے کہہ دیا جی کہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ آگے جی انہوں نے لکھا ہے کہ بیان آرمی چیف کا بالکل ٹھیک ہے، فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں، اور اقلیتوں کے خلاف اس میں کچھ نہیں ہے، اور لٹرلی اقلیتوں کے خلاف تو کچھ تھا ہی نہیں اس میں تو اقلیتوں کے حوالے سے کچھ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے جی کہ اب میں اپنا تھوڑا سا یہ بدل رہا ہوں یا چیزیں کر رہا ہوں یا موقف یا نظریہ یا مجھے یہ جو ارد گرد ہوتا ہے ہم اس پر وہ آواز بلند کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن جو بات سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے وہ تو سامنے رکھنی چاہیے نا۔ اور HRCP یعنی ہیومن رائٹس کمیشن، آپ پاکستان کو اپنی توجہ اور کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ فواد چوہدری صاحب ان کو ٹاؤنٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جان اپنی یہ کمیونیکیشن ہے نا اس کو بہتر بنائیں۔ چلیں یہ تو بات فواد چوہدری صاحب نے کی، لیکن ہم نے بھی اپنے پچھلے 2 ولاگز میں یہ بات کی، اپرووز کے ساتھ کی، کہ کہاں پر بریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کیسے نقب لگانے کے حوالے سے منصوبہ ساز متحرک ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اب اگر اسے بنیاد بنایا گیا ہے یا چیزیں ہوئی ہیں نا، تو یہ معاملہ 14 اگست سے پہلے ہی رفع دفع ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ گل ودی ہوئی ہے، بات دستور اور شریعت کے تناظر میں کی، اور اس انتہا پسند مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کی کہ جو فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جب وہ فلسطین کے معاملے پر دھرنا دیا گیا تھا تو تب بھی ایک سوال ہوا تھا، تو DGISP نے کھلے بات کر دی تھی، کلیئر کر دیا تھا کہ ہاں آپ چاہتے کہ وہ پورا من طریقے سے اٹھے کیوں ہیں، پھر وہاں پر تشدد ہوتا، لاٹھی چارج ہوتا، آنسو گیس چلتے، پھر آپ کو سکون ہونے تھی۔ اب کچھ طبقے کو مروڑ اٹھ رہے ہیں، تو اب یہ جو اب تازہ کارروائی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے آرمی چیف کے بیان کے تناظر میں۔ باقی جو چیف جسٹس آف پاکستان یا قاضی فائز عیسیٰ یا اس طرح کا معاملہ ہے، اب جو ان کے اندر سے آوازیں ہیں وہ تو اٹھ رہی ہیں، لیکن مدعا یہ رکھا جائے نا، اگر قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی آپ کے تحفظات ہیں تو ان تحفظات کو جس چیز پر ہے نا کیس کے تناظر میں تحفظات ہیں یا ان کے فیصلوں پر تحفظات ہیں، اس کو اس اینگل سے رکھیں۔ جب آپ سارا انج کرماس مچا دیں گے نا مکس کر کے، تو پھر کرماس مچان دی اپنے لوں انہوں بلو اپ کرنے کی کوشش کرو گے، برسٹ ہوئے معاملہ تے اگے جائے، وہ پھر معاملہ کچھ بھی حال طلب چیزیں نہیں ہوتی۔ اور یہ جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ تھی نا، وہ سٹیٹمنٹ میں سب کچھ تھا کہ نظر بھی ہے اس سارے معاملہ۔ اب ہمارے کچھ دوست جو ہیں، میں نیچے ان کے کمنٹس پڑھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فساد فی الارض یا جو زیادہ ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوا ہے اور چیزیں ہوئی ہیں، تو کیا ان کی نوٹس میں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں نوٹس میں ہوتی ہیں، بس مناسب وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اب جو حکومت میں ہے ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے نا، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، وہ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے نا، جب ختم ہو چکا 1974 میں تو ختم ہو چکا۔ اب یہ جو انسانی حقوق والا معاملہ ہے یہ بڑا بریک ہے، اور قادر پٹیل نے یہ کہا تھا کہ فتنہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ انسانی حقوق کے نام سے فتنہ جو ہے نا جنم لیتا ہے، اور پھر مغرب میں جا کر ریاست پاکستان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ اور فواد چوہدری نے بھی وہی تقریباً بات کی ہے کہ جو آپ کے غیر ملکی جو عطیہ دیتے ہیں نا، فنڈ دیتے ہیں، ان کو راغب کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ ہے، ادروائز سیاق و سباق سے ہٹ کر یہاں یہ سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے۔ اور جوڑ دیا گیا 11 اگست 1947 سے یہ اقلیتوں کا عالمی دن پاکستان میں ڈے آ رہا ہے، تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے بھائی جان۔ اور ہم انتظار میں تھے کوئی بڑی سٹیٹمنٹ آئے گی امیر لبیک کی جانب سے، لیکن اس جمعے تو خیر نہیں آئی، پتہ نہیں کوئی خاموشی ہے جو چیزیں ہیں، اور نائب امیر کا بھی فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب 11 کو آ رہا ہے تو یہ گو اور یہ میدان ہے، جو چیزیں ہوں گی، لیکن آپ سے درخواست ہے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور ہماری رہنمائی بھی فرمائیے گا جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہم نے کوئی مسٹیک کر دی ہے، کوئی ہسٹوریکل جو اسپیکٹ ہے
اس کو ہم مس کوٹ کر گئے ہیں تو وہ لازمی ہماری رہنمائی کر دیجیے گا. ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا اور اپنے حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.